آپ کو براہ راست لیے چلیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان اس وقت اظہار خیال کر رہے ہیں۔ وہ ڈاکٹرز میڈیکل اوپینین ساری دنیا سے جو ہمارے ڈاکٹرز جائزہ لے رہے ہیں اس کا، جو ڈاکٹرز ہمارے یہاں ڈاکٹر ظفر، ڈاکٹر فیصل، صوبوں کے اندر جو ڈاکٹرز صوبائی گورنمنٹ کو ایڈوائز کر رہے ہیں، ان سب سے ڈسکس کرتے ہیں۔ تو یہ ساری گفتگو کے بعد آج جو بڑی جو جس نتیجے پہ آیا وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلے میں ایک چیز واضح کر دوں کہ پہلے دن کا مطلب کہ جیسے ہی ہمیں پتہ چلا کہ یہ کرونا وائرس پاکستان میں پھیلنا شروع ہوئی ہے، اور ابھی ہمارے پاس 26 کیسز آئے تھے، ہم نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کی، ہم نے تب لاک ڈاؤن پاکستان کے اندر لگایا، اور وہ سٹیج تھی کہ ابھی کسی کو نہیں پتا تھا کہ پاکستان میں کیا ہوگا، کیا کیسز ہوں گے، کیا آگے حالات ہیں۔ 26 کیسز کے اوپر جب ہم نے لاک ڈاؤن کیا تو وہ ہم اپنے لوگوں سے سب سے ہم نے رائے لی اپنے ڈاکٹر سے کہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے۔ جو وہان پروونس جو شہر جو چائنا میں تھا ادھر کیا ہو رہا تھا، اور اس کے بعد جب یورپ میں یہ جب پھیلنے شروع ہوئی وائرس تو ادھر سے بھی ہم پوری دیکھ رہے تھے کہ دنیا میں کس طرح دنیا کیسے رسپونڈ کر رہی ہے، یہ جب وائرس پھیل رہی ہے تو دنیا کا کیا اس کے اوپر رویہ۔ تو تب میں آپ کو ایک چیز واضح کر دوں، جب ہم نے میٹنگ کی اور ہم نے آپس میں ڈسکشنز کی، میرے ذہن میں بہت کلیئر تھا کہ پاکستان کو کون سا راستہ لینا چاہیے۔ مجھے تب بھی جب لاک ڈاؤن شروع ہوئے، جو سب سے پہلے تو ہم نے چائنا میں دیکھا، بالکل لاک ڈاؤن کر دیا انہوں نے پورا شہر، لیکن جب یورپ میں بھی شروع ہوئے تو میں نے جب پہلی بھی آپ کے سامنے آیا میں نے آپ کو کہا کہ پاکستان کے حالات مختلف ہیں۔ ہمارے حالات نہ چائنا کی طرح تھے، نہ ہمارے حالات یورپ کی، نہ امریکہ کی طرح تھے۔ ہمارے ملک کے اندر غربت ہے، 25% لوگ اس ملک میں غربت کی لکیر سے نیچے ہیں۔ اس کا مطلب 5 کروڑ لوگ ایسے ہیں ہمارے ملک میں جو کہ پوری طرح 2 وقت کا کھانا نہیں کھا سکتے۔ اور اس کے بعد جو ہم نے جب کیلکولیشنز کی تو 2.5 کروڑ پاکستان میں وہ ڈیلی ویجرز اور یہ جو جن کو ہر ہفتے تنخواہ ملتی تھی، وہ ایسے لوگ تھے جو اگر کماتے نہیں تھے تو ان کے گھر بھوکے جاتے تھے، وہ اپنے گھر والوں کو کھانا نہیں دے سکتے تھے۔ تو 2.5 کروڑ کا مطلب جب آپ اس کو ایک گھرانے کے اوپر لے کے جاتے ہیں، کمانے والا جب اپنے گھر جو اپنے خاندان کی کو ان کا دیکھ بھال کرتا ہے تو وہ تقریباً 12 کروڑ سے 15 کروڑ لوگ تھے۔ تو جب میں نے پہلے دن سے میرے ذہن میں تھا کہ اگر میں لاک ڈاؤن لگاؤں گا اس طرح کا جس طرح کا لاک ڈاؤن وہان صوبے میں شہر میں لگایا گیا اور جس طرح یورپ میں تھے، تو ان لوگوں کا کیا بنے گا۔ اور یہ انفارمل اکانومی ہوتی ہے، یعنی ان کے پاس یہ رجسٹرڈ نہیں ہیں، یہ وہ ورکرز ہیں جس طرح جو تقریباً 20% ہمارے لیبر ہے جو رجسٹرڈ ہے، یہ رجسٹرڈ نہیں تھا۔ تو لہٰذا ہم نے تب سے میرے میں یہ سوچ تھی کہ ہاں لاک ڈاؤن کیوں لگانا ہے۔ لاک ڈاؤن کا مطلب کہ اتنی تیزی سے یہ پھیلتی ہے یہ وائرس کہ جب آپ لوگوں کو بند کر دیتے ہیں اور لوگ مکس نہیں کرتے تو جو وائرس ہے وہ اس کا پھیلاؤ کم ہو جاتا ہے، وہ سلو ہو جاتی ہے۔ یہ سمجھنے والی بات ہے۔ لاک ڈاؤن ایک وائرس کا یہ علاج نہیں ہے، یہ صرف ایک وائرس جو تیزی سے جب لوگ جمع ہوتے ہیں پھیلتی ہے، تو جب آپ لاک ڈاؤن یا سوشل ڈسٹینسنگ کرتے ہیں تو اس کو سلو ڈاؤن کر دیتے ہیں، اس کا پھیلاؤ آہستہ ہو جاتا ہے۔ اور پہلے دن سے ہمیں یہ تھا کہ ہم نے اس کو اس طرح آہستہ کرنا ہے کہ ہمارے جو ڈاکٹرز اور جو ہمارے
ہیلتھ ورکرز ہیں ہاسپٹلز میں، ان کے اوپر زیادہ بوجھ نہ پڑ جائے۔ آپ نے دیکھا امریکہ میں، نیو یارک میں، اٹلی میں ایک دم بوجھ پڑا ہسپتالوں میں، اور کتنا پریشر پڑا ان کے ڈاکٹرز اور نرسز پہ۔ تو ہم نے لاک ڈاؤن کا مقصد کیا تھا کہ اس کا پھیلاؤ کم ہو تاکہ ہاسپٹلز پہ لوڈ نہ ہو، لیکن دوسری طرف ہمیں یہ دیکھنا تھا کہ جب آپ لاک ڈاؤن کرتے ہیں تو یہ دیہڑی دار، یہ جو غریب طبقہ ہے، اس کا کیا بنے گا؟ دیکھیں، لاک ڈاؤن ایک ڈیفنس میں گھر، میرے گھر میں عمران خان رہ رہا ہے بنی گالہ میں، کوئی E7 میں رہ رہا ہے، کوئی یعنی آرام سے ان کے لیے لاک ڈاؤن کا مختلف اثرات ہیں، وہ اور طرح دیکھتے ہیں لاک ڈاؤن کو۔ اور ایک ملک میں جو کچی آبادیاں ہیں، مثلا کراچی میں 30-35% لوگ کچی آبادیوں میں رہتے ہیں، ان کے اوپر لاک ڈاؤن کا کیا اثر ہونا تھا؟ تو یہ دو مختلف چیزیں تھیں، ایک طرف